کہ مزید کچھ آپ کو کازز بتاتا ہوں جو جنرلی نارمل لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے. ایک تو سویئر انگزائٹی ہے نا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے دل میں درد ہے یا لوگوں کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو پینک اٹیکس ہیں. ہم ابھی نارمل جو انگزائٹی ہوتی رہتی ہے، ہر بندے کو ہوتی ہوگی، مجھے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. اور اس کی کچھ کازز ہیں: اسٹریس، دباؤ لینا کسی چیز کا بہت زیادہ، اور ظاہر ہے بندہ کسی انکمپلیٹ ٹاسک کا دباؤ لیتا ہے، اوور تھنکنگ کر کے کسی چیز کا دباؤ لے لیتا ہے، یا کوئی پورا دن اسٹریسفل ہے اس کا، صبح سے لے کے رات تک اس کا دباؤ لیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگزائٹی میں تبدیل ہو جائے وہ دباؤ، اور انسان کا دل گھبرانے لگے، اور ظاہر ہے کہ انسان کا کچھ کرنے کا دل نہ کرے. اسی طرح خوف جڑا ہوا ہے انگزائٹی کے ساتھ. اسی طرح انسرٹنٹی جڑی ہوئی ہے. انسرٹنٹی سے مراد ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ بنے گا کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی مستقبل کا خوف اور انسرٹنٹی کہ پتہ نہیں میری جاب لگے گی نہیں لگے گی، پتہ نہیں میرے حالات بہتر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اسی کو لے کر بیٹھے رہنا، اور وہ بھی انگزائٹی پھر اختیار کر جاتی ہے یہ چیز. پھر کوئی انکمپلیٹ ٹاسک ہے، اس کی انگزائٹی ہو سکتی ہے. اور یہ چونکہ یہ ایک انٹرنل چیز ہوتی ہے نا، تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کس طرح سے اٹیک کر دے گی، کیونکہ ہمارا جو انکانشیس پارٹ آف دا برین ہے، جو لاشعور ہے، وہ بہت ہی سیکریٹیو مینر میں ایکٹ کرتا ہے، رائٹ. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو سوچ اور پازیٹیو خیالات کی بہت فوقیت ہے. جیسے کہ دیکھیے، میں آپ کو ابن القیم کا بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن القیم جو ہے، پہلے تو بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ہی از اے بگ اسکالر، اور ان کی کتاب ہے زاد المعاد، اور بہت اس لیول کے اسکالر ہیں کہ اس دور میں، یعنی 13ویں 14ویں صدی کے غالباً یہ اسکالر ہیں، اس دور میں انہوں نے سبحان اللہ جو ہے وہ انگزائٹی کے اوپر بات کی ہے. تو زاد المعاد والیوم 2 پیج 325، آئی ایم کوٹنگ امام القیم، وہ کہتے ہیں: دا پاسٹ کین نیور بی چینجڈ اور کریکٹڈ وتھ سیڈنس. ماضی جو ہے اس کو کبھی بھی آپ حزن سے، غم سے چینج یا کیور نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ ماضی پر ہی غم کرتے رہنا. بلکہ، اور یہ انتہائی پریکٹیکل ٹپ ہے، انفیکٹ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس ایک کوٹ کو لے لیں تو آپ یہیں پہ لیکچر ختم کر سکتے ہیں کہ بس میرا کام ہو گیا. لیکن ہم انشاءاللہ مزید ڈیپتھ میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بٹ رادر ود کنٹینٹمنٹ، رضا جسے کہتے ہیں، کنٹینٹمنٹ یعنی غنا، یعنی کہ راضی ہونا، ٹھیک ہے، رضا سے نکلا ہے. گریٹیٹیوڈ یعنی حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، شکر گزاری کرنا. پیشنس یعنی کہ صبر. اے فرم بلیف ان ڈیسٹنی، ایمان بالقدر. اور دا وربل ریکگنیشن دیٹ ایوری تھنگ occurs بائی دا ڈکری آف گاڈ. وربلی یہ جملہ ادا کرنا جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اب میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں. امام ابن قیم نے کہا کہ ماضی کو کبھی بھی آپ حزن سے، غم سے کیور نہیں کر سکتے، اور رونے کا فائدہ ہی نہیں ماضی کے اوپر. ماضی جو ہے وہ ان 4 چیزوں سے کریکٹ ہوتا ہے. نمبر 1، کنٹینٹمنٹ، رضا، کہ میں کنٹینٹ ہوں، جو ہوا الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری لائف کے کنٹرولر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں تو الحمدللہ. اور یہی دوسری چیز گریٹیٹیوڈ، یعنی جو الحمدللہ کہنا ہے، رائٹ. اور تیسرا ہے پیشنس، صبر. صبر کے ساتھ ڈیل کرنا، یعنی آپ کو وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، آپ کو اوور تھنک کرائے گا شیطان، کیوں ہوا، میری ہی کوئی غلطی تھی. آپ کیلکولیشنز لگانے بیٹھ جائیں گے، کیوں ہوا، یہ ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوگا. فائدہ کیا ہے کیلکولیشنز لگانے کا؟ اپنی صحت خراب کریں گے. جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ تو صبر، ٹھیک ہے، خاموشی، الحمدللہ، گریٹیٹیوڈ، کنٹینٹمنٹ، میں راضی ہوں، اللہ کی رضا میں راضی ہوں. اور اس کے بعد ایمان بالقدر. چوتھی چیز ایمان بالقدر، کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر ہے، یہ اللہ کی ڈکری ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی، اور چلو اگر یہ میری کسی غلطی سے بھی ہوا ہے تو ہو گیا، ماضی ہے. اب مجھے حال کا دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنبھال لے گا. تو یہ ایمان بالقدر بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد 5ویں چیز، میں نے 4 کہا تھا، 5 چیزیں. 5ویں چیز ہے
کہ وربلی یہ جملہ ادا کرنا کہ قدر اللہ ما شاء فعل، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں سکھایا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، یا اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، کیونکہ جو لفظ اگر ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کو لوپ ہول ملتا ہے کہ اگر والا جو ہے نا لفظ پکڑ کے پھر آپ کو اوور تھنک کروائے. رادر یو شوڈ سے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نہ کہو، کاش نہ کہو اور اگر نہ کہو، آپ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، جو ہوا میں اس پہ راضی ہوں، اور بے شک ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی امپاورنگ چیزیں ہیں، یہ 5 جو چیزیں بتائی گئیں اس پہ سوچئے گا، اس سے بہت زیادہ انشاءاللہ جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. بہرحال کچھ سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، انگزائٹی کے کچھ سمپٹمز اور سائنس. سب سے پہلے ایک فرق میں بار بار بتا رہا ہوں کہ نارملی اینکشیس ہونا، پریشان اور بے چین ہونا از ناٹ اینگزائٹی، وہ نارمل ہے اور وہ ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ ڈیلی کی ایک کیفیت بن چکی ہے اور وداؤٹ اینی کاز آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے، یا چھوٹی سی کوئی بری خبر آپ کو ملی اس پہ آپ کو اس لیول کی انگزائٹی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ زمین میں ایک گڑھا کھودوں اور اپنا منہ دے دوں یا دفن ہو جاؤں، لوگ اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں نا، یا آپ کا دل کر رہا ہے کہ بس میں ختم ہو جاؤں، فنا ہو جاؤں، تو پھر یہ پرابلمیٹک ہے. ٹھیک ہے. یا بہت زیادہ دل گھبرانا اور بہت زیادہ خوف میں آ جانا اور ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہاں پھر یہ انگزائٹی کی طرف جا رہی ہے بات. اوکے، تو ہم اب اس کی بات کریں کہ اس کے سائنس کیا ہے. نمبر 1، فیلنگ دیٹ سم تھنگ ٹیریبل از اباؤٹ ٹو ہیپن. یہ خیال آنا کہ کچھ بہت 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 برا ہونے والا ہے، حالانکہ ہونے نہیں والا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے، لیکن آپ یہ سوچی بیٹھو کہ مجھے لگتا ہے کہ نا بہت ہی کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، حالانکہ یہ جملہ اٹ سیلف نیگیٹو ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر آپ ہاروسکوپس کے بلیور ہیں، یہ جو ستاروں کا علم ہے کہ میں کیپریکون ہوں، میں ورگو ہوں، میں اسکارپین ہوں، کسی دور میں بھی تھا، ظاہر ہے جب دین کی طرف ہم نہیں تھے، تو وہ تو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کا یہ والا دن اچھا ہے، یہ والا دن برا ہے، اس دن آپ گھر سے باہر نہ نکلنا، یا جو ہے نا اس دن آپ کے ساتھ یہ نہ ہو جائے تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا. تو ایک بندہ جو پہلے ہی انگزائٹی پیشنٹ ہے، وہ جب اس طرح کی چیزیں پڑھ لے گا تو اس کو سوچیں کس لیول کی مزید انگزائٹی ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے ضعیف الاعتقادی بھی انگزائٹی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ ایک بندہ یہ سوچے کہ ستارے میری لائف کو گورن کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سوڈو سائنس ہے، نہ اس کا سائنس سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہے. تو جتنی پرسنالٹی ویک ہوگی اتنی انگزائٹی کے چانسز زیادہ ہیں، اور ایسے لوگ پھر زیادہ سوچتے ہیں نا کہ اوہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میری لائف میں. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی نائٹ میئر آپ کو آیا ہو، وہ نائٹ میئر ڈراؤنا خواب آپ کے سر پہ سوار ہو گیا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آج تو میں گیا، یعنی آج تو میں نے دیکھ لیا تھا، آج تو میں نے کالا سانپ خواب میں دیکھا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک صحابی نے اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سر کٹا ہوا دیکھا ہے، وہ آگے بھاگ رہا تھا، میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ 3 بار سپٹ کرو لیفٹ شولڈر پہ تھوک، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور جھٹک دو، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اس لیے جتنا عقیدہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگا، جتنی ول پاور انشاءاللہ اسٹرانگ ہوگی، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے فضل سے اتنا انسان جو ہے وہ انگزائٹی سے بچ جائے گا.